موجود ہوں. میں یہاں پہنچا تو مجھے ایک بہت اچھی خبر یہ ملی کہ اس مسجد کی بنیاد بلبل پاکستان حضرت قاری عبدالرحمن رحمہ اللہ نے رکھی ہے. میری عمر ان چھوٹے بچوں سے بھی چھوٹی ہوگی جب میں نے اپنے والد محترم سے ان کا نام سنا تھا. میرے والد صاحب بھی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع سرگودوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ہمارے ابا جی نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بلاک کے اندر جامعہ سراج العلوم سرگودا شہر میں قرآن کریم کی تفسیر حضرت مفتی صاحب سے پڑھی ہے. ان سے بھی پڑھی ہے اور ان کے بڑے فرزند حضرت مولانا مفتی احمد سعید رحمہ اللہ سے بھی پڑھی ہے. والد صاحب اکثر حضرت قاری عبدالرحمن رحمہ اللہ کی بات فرماتے تھے تو کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار میں نے اپنے ابا جی سے سنا ہے. دعا فرمائے اللہ ان سب اکابرین کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. میرے علم میں نہیں تھا کہ ان کی مسجد ہے. یقین مانیے میں بہت ایک للہیت اور تقوی کی کیفیت ان کے نام سے محسوس کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. اور خصوصاً جب میرے ابا جی کا ذکر آتا ہے نا تو بعض اوقات میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. مجھے اپنے والد صاحب پر فخر بھی ہے اور شکر بھی ہے. میں اپنے والد کی 12ویں نمبر پہ آخری اولاد ہوں. میرے والد نے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے میرے لیے منوایا ہے. یہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف فیلنگز اور احساس ہے. ہمارے والد محترم میں چھوٹا تھا، مجھے فرمایا کرتے تھے میرے ساتھ ایک وعدہ کر. کیا؟ کہ داڑھی رکھے گا، داڑھی نہیں کاٹے گا. تو میں بچپن سے پتہ ہی نہیں تھا پھر داڑھی ہوتی کیا ہے، ادھر آئے گی یا ادھر آئے گی یا مونچھوں پہ آئے گی، کہ اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا. تو ابا جی کو ہم کہتے تھے جی انشاءاللہ داڑھی رکھوں گا. تو والد صاحب نے کبھی بھی جب یہ میں نے بات کی ہے ایسا نہیں ہے کہ مجھے دعائیں نہ دی ہوں. یہ ابا جی کے دعاؤں کا اثر ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میرا اللہ جانتا ہے میرے والدین کی دعائیں نہ ہوتی میں آج آپ کے سامنے نہ ہوتا. آج کل ہم لوگ جو ہے نا اپنے ماں باپ کے خلاف بولتے ہیں. یاد رکھیں یہ بدقسمتی ہے. والدین کی عبادت جو ہوتی ہے نا، میں موضوع شروع کرنے سے پہلے بات کر رہا ہوں، یہ والدین کی جو عبادت ہوتی ہے نا، نیکی، یہ ماں باپ کی نیکی اولاد میں نسل در نسل اس کا ثواب چلتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اگر آپ اس پہ دلیل مانگیں تو میں آپ کو 16ویں پارے کا پہلا صفحہ اس پہ بطور دلیل پیش کیے دیتا ہوں. یہ قرآن کریم ہے، یہ سورت نمبر 18 سورت الکہف ہے، یہ پارہ نمبر 16 کا پہلا صفحہ ہے. 3 نبی ایک علاقے سے گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے شاگرد ہیں. اس وقت نبی نہیں تھے، حضرت موسیٰ کے وفات کے بعد انہیں نبوت ملی ہے. اس وقت یہ صحابی تھے. ختم نبوت سے پہلے جو نبی کا صحابی ہوتا اس کو بعد میں نبوت ملتی تھی. حضرت یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایسے ہیں جیسے رسول اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق ہے. یہ 3 نبی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے جب یہ یہاں سے گزرے نا اور گزرتے ہوئے ایک بستی سے انہوں نے صرف پانی مانگا. فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا. ایسی عجیب دماغ رکھنے والے لوگ تھے. وقت کے 3 نبیوں کی پانی کی بھی مدد نہ کی. لیکن فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، ان 3 نبیوں کو ایک دیوار ملی. دیوار سے گزرے نا، قریب تھا کہ وہ دیوار ٹوٹ پڑتی، گر پڑتی. تو حضرت خضر نے کہا کیوں نہ ہم اس دیوار کو بنائیں. توجہ رکھنا، میں ماں باپ پر بات کرنے لگا ہوں. کیوں نہ ہم اس دیوار کو بنائیں. تو انہوں نے دیوار بنانا شروع کر دی. ایک نے گارہ بنایا، ایک نے اس کی اینٹیں درست کی، ایک نبی، یہ تینوں نبیوں نے مل کے عمارت کھڑی کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہتر تھا ان لوگوں سے ہم نے پانی مانگا، انہیں پانی دے تو ہم اجرت تو لے لیتے نا، کہ ہماری مزدوری دو، ہم نے تمہارا کام کیا. انہوں نے کہا مزدوری نہیں چاہیے. تو کہا کیوں بنایا؟ لفظ سنیں، حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا. فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ دیوار جو ہے نا، اس دیوار کو سالی دیوار نہ سمجھو. یہ دیوار ملکیت ہے 2 یتیم بچوں کی جو یہاں بستی میں رہتے ہیں، فی المدینہ، اس شہر میں رہتے ہیں. اور وہ بچے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، توجہ رکھنا،
ان بچوں کا بڑے ہونے کے بعد جو خزانہ ضرورت آئے گا نا وہ اس دیوار کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ سوال اٹھتا ہے اس قوم کے بچے جنہوں نے 3 نبیوں کو پانی نہیں پلایا، ان کے بچوں کے خزانوں کی اتنی فکر؟ قرآن کا لفظ سنیں، فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ، اتنا بڑا لفظ ہے نا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ایک ہی جواب دیا، فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اب بستی غلط ہے نا، ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا، اس باپ کی نیکی یتیموں بچوں کے لیے 3 نبیوں کی مدد کا ذریعہ بن گئی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ امام محمود علوسی کے روح المعانی اٹھائے نا، تفسیر روح المعانی میں اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں، فرمایا وہ والد نہیں تھا، وہ 7ویں نمبر کا دادا تھا، 7ویں نمبر کا دادا۔ اس کی نیکی 7 پشتوں کو سیراب کر گئی۔ اس کی نیکی جو 7ویں نمبر کا دادا ہے 7 پشتوں کو یوں سیراب کر گئی ہے کہ 3 نبی اس جگہ کی تعمیر کر رہے۔ یہ ہوتی ہے ماں باپ کی نیکی۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو سمجھتے کچھ نہیں، لوگ سمجھتے ہیں ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ یاد رکھو، ماں اور باپ کی دعا اور کچھ بھی نہ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرش پہ پہنچتی ہے، درمیان میں کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا میں اپنے ماں باپ کی جب بات آتی ہے نا، میرے ماں باپ نے وفات کے وقت ہمارے لیے 1 روپے کی نہ زمین چھوڑی ہے نہ 1 روپیہ چھوڑا، اتنی غربت میں انہوں نے گزارا۔ میرے دل میں آتا تھا، چھوٹی عمر میں ہوتا تھا نا کہ یار ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا، نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ 1 روپیہ، ایسے ہمیں ڈگر پہ چھوڑ گئے۔ یہ میرے جی میں ہوتا تھا، میں نے روح المعانی پڑھتے ہوئے، بلکہ پہلے سنا تھا یہ حوالہ ہمارے پیر و مرشد جن سے میری پہلی بیعت کا تعلق ہے، حضرت حکیم محمد اختر رحمہ اللہ، یہ ان سے جملہ سنا خانقاہ اشرفیہ کراچی میں۔ پھر میں نے روح المعانی دیکھی، یہ واقعہ میں نے دیکھا، میری چیخیں نکل گئی، اس میں رو کر گزاری ہو رہا کہ میرے ماں باپ نے تو میرے لیے اللہ سے علم مانگا تھا یار، ہم کہتے ہیں اس نے ہمارے لیے 1 روپیہ نہیں رکھا۔ تو یہ بھی میرے والد صاحب کی دوست کی مسجد ہے، مجھے اسی پر ابا یاد آ گئے۔ کوشش کریں ہم لوگ بھی اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ راستے پہ آتے ہوئے آپ سے اپنی امی سے فون پہ بات کی ہے، میں نے انہیں نہیں کہا لیکن میرے دل میں آیا، کتنی خوش قسمتی ہے کہ ان کی فون میں ان کی اماں کا نمبر موجود ہے۔ میری اماں جب فوت ہوئی تو اس زمانے میں موبائل نہیں آئے تھے، میں نے اپنی ماں سے کبھی فون پہ بات نہیں کی۔ خوش قسمت ہے وہ بیٹے جو اپنے ماں اور باپ سے فون پہ بات کر لیتے۔ اس لیے ماں باپ کی جتنی عزت ہو سکے نا اتنی عزت کر، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یقین مانے ماں باپ اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہے جس نعمت کی بندہ دنیا میں قدر نہیں کرتا، اور جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے، پھر بندے کو سمجھ آتا ہے۔ اس لیے وقت ہے، یہ زمانہ ہے، اس زمانے میں اپنے ماں باپ کی جتنی قدر ہو سکے بندہ اتنا کرے۔ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیں، میرے ابا اماں جان کے لیے بھی اور قاری عبد الرحمن صاحب کے لیے، اس کے بعد میں گفتگو شروع کرتا ہوں۔